الحمدللہ رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاویٹس اکیڈمی میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مضمون اسلامیات، جماعت چہارم، باب سیرت النبی، سبق نمبر 7، نزول وحی۔ پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے آج کا جو ہماری پیارے بچوں آج ہم پڑھیں گے نزول وحی کے بارے میں، جو کہ ہمارا موضوع ہے۔ آئیے پیارے بچوں، ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ 27 رمضان کی رات کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف تھے کہ آپ کے پاس ایک فرشتہ حاضر ہوا۔ فرشتے نے کہا، اقرأ، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنے والا نہیں۔ فرشتے نے آپ کو گلے سے لگا کر دبایا، پھر کہا، اقرأ، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنے والا نہیں۔ پھر دوسری بار فرشتے نے آپ کو گلے لگا کر دبایا، پھر کہا، اقرأ، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنے والا نہیں۔ تیسری بار فرشتے نے آپ کو گلے لگا کر دبایا، پھر فرشتے نے آپ کے سامنے سورہ علق کی 5 آیتیں پیش کی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ خلق الانسان من علق، جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ علق کی 5 آیتیں پڑھ لیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ میں پڑھنے والا نہیں، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنا نہیں آتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں ساری کائنات کا معلم بنا کر بھیجا، انہیں پڑھنا نہ آتا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں پڑھنے والا نہیں کی وجہ یہ تھی کہ فرشتے نے کہا، اقرأ، یعنی پڑھیے، لیکن فرشتے نے یہ نہیں بتایا تھا کہ کیا پڑھنا ہے۔ جب فرشتے نے مکمل آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تلاوت فرمائی۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی، اس وقت رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال تھی۔ وحی لے کر آنے والے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی کی نزول یعنی وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مبارک مہینے میں غار حرا تشریف لے گئے تھے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ عبادت کرتے ہوئے اتنے میں ایک فرشتہ حاضر ہوا۔ وہ فرشتے کون تھے؟ آپ نے پڑھا لیسن کے آخر میں، یعنی سبق کے آخر میں آپ نے پڑھا، وہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ امین تھے، ٹھیک ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر آئے تھے۔ اور وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئیں، جو کہ آپ نے اپنے سبق میں پڑھ لی ہیں، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ جب سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئیں تو فرشتے نے آپ کو کہا، پڑھیے۔ آپ نے کہا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر فرشتے نے کہا، پڑھیے۔ پھر آپ نے کہا، میں پڑھنے والا نہیں۔ تیسری بار فرشتے نے آپ کو گلے لگا کر دبایا۔ پھر فرشتے نے آپ کے سامنے سورہ علق کی 5 آیتیں پیش کی، یعنی 5 آیتیں پڑھی آپ کے سامنے، تو آپ نے وہ 5 آیتیں پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ 5 آیات کی تلاوت کی، ٹھیک ہے، یعنی وہ 5 آیات پڑھی۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب فرشتے یعنی حضرت جبرائیل علیہ امین فرما رہے تھے کہ پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھنے والا، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنا نہیں آتا، ٹھیک ہے، کیونکہ فرشتہ جو آپ کو بول رہا تھا پڑھیے، کیا پڑھنا ہے یہ نہیں بتا رہے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پڑھا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ امین نے 5 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی، تو آپ نے وہ فوراً پڑھ لی، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ یہ
اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا ہوئی، یعنی وحی کا نزول ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی پیارے بچوں؟ 40 سال تھی۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ وحی کی ابتدا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پیارے بچوں، مجھے اس سبق کا اسائنمنٹ حل کر کے اسکول میں جمع کروانا ہے تاکہ مجھے معلوم ہو جائے آپ کو اس سبق کے بارے میں کتنا کچھ سمجھ میں آئے۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو پیارے بچوں آپ اسکول آئے، میں آپ کو اور اچھے سے سمجھاؤں گی تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، اب آپ نے حل کر کے جلد سے جلد مجھے یہ اسائنمنٹ اسکول میں جمع کروانا ہے تاکہ مجھے معلوم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔